مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ سکتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ جب تم پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دینا۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ صبر رکھو، اس رب کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔
وہ فوراً نہیں سن رہا ہے تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندوں کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اور اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔